عالم کی پہچان کیا ہے؟ جس کے علم کے سلسلے میں اس کے مشائخ اور اس کے اساتذہ کی گواہی اور شہادت موجود ہو۔ علماء کی گواہی سے کوئی عالم ہوگا، عوام کی بھیڑ سے کوئی عالم نہیں مانا جائے گا۔ اس کے اتنے ویور ہیں، 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے، 1 کروڑ لوگ دیکھ لیں، 1 ارب لوگ دیکھ لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں۔ یہ علم کی شہادت نہیں ہے۔ علم کی شہادت اہل علم دیں گے، علم کی گواہی، علم کا اعتبار اہل علم کے بیان کرنے سے ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کی پہچان ایک سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے عالم ہونے کی شہادت اور گواہی ان کے اساتذہ اور مشائخ دیں گے، علماء دیں گے کہ ہاں اب یہ ہمارا شاگرد، ہمارا یہ طالب علم الحمدللہ اب پڑھتے لکھتے سیکھتے، پڑھتے لکھتے سیکھتے الحمدللہ اتنا ممارسہ اسے ہو چکا ہے کہ اب یہ درس دینے کے قابل ہو چکا ہے، یہ حدیث بیان کرنے کے قابل ہو چکا ہے، یہ اس طرح کے عوامی مسائل کے جوابات دینے کے قابل ہو چکا ہے۔ یہ گواہی امت کے مشائخ اور کبار علماء کی طرف سے ملے گی، تب جا کر کے اسے اس بات کی اہلیت حاصل ہوگی کہ اب وہ علم عالم مانا جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے علم کو پھیلانے لگے۔ اس بات کو سمجھ لیں اچھی طرح سے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے زیادہ کچھ نہیں، لیکن یاد رکھیں امت اور کے علماء کی کبار اور مشائخ کی شہادت کے بغیر درس دینا، فتویٰ دینا، تحدیث کرنا، جوابات دینا، اسٹیج سجانا، مسند درس پر بیٹھنا اور اپنے آپ کو محقق بنا لینا، موقف ثابت کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس سلسلے میں امام مالک ابن انس، میرے بھائیوں، امام دار الہجرہ، مدینہ الرسول اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے برسوں تک درس حدیث دینے والے امام، چوٹی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تدریس کرنے والے، وہ بیان کرتے ہیں۔ سنیے غور سے، امام مالک کا مقام ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں امام مالک کون ہیں اور کس جبل کا نام ہے، یہ کس پہاڑ کا نام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنیے غور سے، کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا اہل بنائے، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عربی پڑھوں، لا ينبغي لرجل يرى نفسه اهلا لشيء، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے لائق سمجھے، حتى يسأل من كان اعلم منه، یہاں تک کہ وہ پوچھے، سوال کرے اس سے جو اس سے زیادہ علم والا ہو، اس سے پوچھے، اپنے بڑے علماء سے پوچھ لے کہ کیا میں اب آپ کی شاگردی، میری شاگردی آپ کے سامنے ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں کچھ تدریس کروں، درس دوں، خطبہ دوں، بیان کروں، تحدیث کروں، کچھ کرنے کے قابل میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ مجھے اس کا حق پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ پہلے اپنے بڑے علماء سے پوچھ لیں۔ سبحان اللہ، علماء بڑے علماء سے پوچھیں تو غیر علماء جو عالم ہے ہی نہیں، ان کی پوچھنے سے بھی کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائیوں۔ اور اگر کوئی شہادت دے دیتا ہے کہ اس لائق ہو چکے ہیں تو یہ خیانت سے کم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ما افتیت حتی سألت ربیعۃ ویحیی بن سعید فامرانی بذلک، کہتے ہیں میں اس وقت تک فتویٰ دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، اس وقت تک میں نے فتویٰ نہیں دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بڑے علماء، اپنے مشائخ سے، ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ سے، یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا کہ کیا میں اب مسائل کا جواب دے سکتا ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں۔ فامرانی بذلک، تو ان دونوں پہاڑ جیسے اماموں نے مجھے حکم دیا کہ ہاں اگر تم فتویٰ دینا چاہو تو آپ دے سکتے ہو، تمہاری اتنی اہلیت ہو چکی ہے۔ وَلَوْ نَهَيَانِي لَانْتَهَيْتُ، اور اگر ان دونوں نے مجھے منع کر دیا ہوتا کہ مالک ابھی تم اس قابل نہیں ہو تو لَانْتَهَيْتُ، تو میں اس سے باز رہتا، میں فتویٰ دینے کے لیے زبان نہیں کھولتا۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ ہے علماء کی پہچان۔ علماء اس وقت، اہلیت والے علماء اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے بڑے علماء ان کے بارے میں گواہی دیں، تو علماء کی پہچان علماء کی گواہی سے ہوگی، عوام کی بھیڑ سے کچھ نہیں ہونے والے میرے بھائیوں۔ یہ سوشل میڈیا کا اکھاڑا، کیا اس کی بنیاد پر کسی کے علمیت اور کسی کی عالمیت اور کسی کی مفتیت یا کسی کی تحقیق کا کوئی معیار قائم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اکھاڑا ہے میرے بھائیوں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار کسی کی بھی عالم ہونے کے سلسلے میں اس سے بڑے علماء کی شہادت کا اعتبار ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ دوسری جگہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر آدمی جو مسجد میں بیٹھ کر کے تحدیث کرنا یعنی حدیث بیان کرنا چاہتا ہو، حدیث سنانا چاہتا ہو، فتوی دینا چاہتا ہو، جو بھی آدمی چاہتا ہو، جسے پسند آئے، جسے اچھا لگے کہ وہ حدیث بیان کرنے کے لیے مسجد میں مسند لگا لے یا فتویٰ دینے کا مسند لگا لے۔ آج کے دور میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کہیں اسٹیج لگا لے، بینر لگا لے، کیمرہ لگا لے، میڈیا پر بیٹھ جائے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے، حتی
یہاں تک کہ یتشاور فیہ اہل الصلاح والفضل، یہاں تک کہ اس سلسلے میں اہل صلاح سے، اہل فضل، سبحان اللہ، صلاح والوں سے اور فضل و منقبت والوں کے سامنے، واہل الجہہ من المسجد، میرے بھائیوں، اور مسجد کے ذمہ داروں سے، یہ بھی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ خیر آج کل تو لوگوں نے اپنا اپنا الگ اسٹیج بنا رکھا ہے، مسجد کی ضرورت کہاں باقی بچی ہے، لوگ مسجدیں بھی اپنی بناتے ہیں تاکہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی اس کے اندر انٹرفیئر کی نوبت بھی نہ آئے، آدمی بااختیار ہو کر کے جو جیسے چاہے کرے۔ کہتے ہیں مشورہ لے لے اہل صلاح اور اہل فضل سے، یعنی اہل علم سے اور نیک لوگوں سے جو نیکی اور صلاح کے اندر اونچا مقام رکھتے ہوں، ان سے مشورہ کر لیں۔ فَإِن رَأَوْهُ أَهْلًا لِذَلِكَ، اگر وہ اسے اس کا اہل سمجھیں، اگر وہ اس کے لیے اسے اس کا اہل سمجھیں کہ ہاں یہ فتویٰ تحدیث کے لائق ہے، درس دینے، خطبہ دینے، پروگرام کرنے، خطابات کرنے کے قابل ہے، جلس تو بیٹھے۔ وما جلست، اس کے بعد اپنے بارے میں کہتے ہیں، وما جلستو، اور میں خود تدریس کے لیے، تحدیث کے لیے، فتوے کے لیے، مسائل کے لیے میں نہیں بیٹھا، حتی شہید علی، سنو غور سے، حتی شہید علی 70 شیخا من اہل العلم انی موضع لذالک، اللہ اکبر۔ یہ ہے علماء کی پہچان۔ آج دین کے علم کا اس طرح سے میرے بھائیوں استحصال کیا جا رہا ہے، ہر ایرا گیرا نتھو کھیرا جہاں سے بھی جس کو سمجھ میں آتا ہے، جہاں جس میدان کا ہے، جس لائن کا ہے، آیا، جبہ قبہ بنا لیا، حلیہ الیہ بنا لیا، اور ٹوپی رومال جبہ غترہ لگا لیا، اور اس کے بعد ایک سیٹ اپ کر لیا کیمرے کا، اور ویب سائٹیں بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور محدث اور فقیہ اور مسائل کا جواب دینے والا مفتی بن کر کے بیٹھ گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہو سکتا ہے باتیں آپ کو تلخ لگ رہی ہوں، لیکن یہ اصولی باتیں ہیں جو شرح کے ضمن میں آپ کے سامنے کہی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں امام مالک جیسا امام کہتا ہے، میں اس وقت تک نہیں بیٹھا درس دینے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تحدیث کرنے کے لیے، جب تک کہ 70 اہل علم نے میرے بارے میں گواہی نہیں دے دیا، شہادت نہیں دے دیا کہ میں اس کا اہل ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، امام مالک جیسا امام 70 علماء کی گواہی کا انتظار کریں تاکہ وہ گواہی دے کہ ہاں میں اس لائق ہو چکا ہوں، تب میں درس دینے کے لیے بیٹھوں گا۔ میرے بھائیوں، آج کل کے جو یہ لوگ ہیں، یعنی جو علماء نہیں ہیں، مختلف میدان کے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی میرے بھائیوں مختلف میدانوں کے لوگ ہیں، کوئی مختلف ادھر ادھر کے شرعی غیر شرعی علوم، عصری علوم کہہ سکتے ہیں، دنیوی علوم کہہ سکتے ہیں، بہرحال انہوں نے وہ علم حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد وہ آئے اور ان کا جذبہ ہوا، اور بس ان کو کچھ نہ سمجھ میں آیا، انہوں نے اسٹیج سجا لیا، مائک لگا لیا، اور اس کے بعد سارا سیٹ اپ کر لیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کے بعد سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ امام مالک جیسا چوٹی کا امام 70 اہل علم کی گواہی کا انتظار کرتا ہے، جب تک یہ گواہی نہیں دے دیں گے کہ میں اس لائق ہو چکا ہوں، تب تک مالک کے لیے حلال نہیں ہے کہ درس دینے کے لیے مسند سجا لے، تحدیث کرنے کے لیے بیٹھ جائے، فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جائے، حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ بھلا کیسے روا ہو سکتا ہے آج میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے اور اس کی جرات کرے، جسارت کرے؟ ہر ایک کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سب سے آگے چل رہا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور اس کا فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ میڈیا کرتا ہے۔ اس کے ویور بہت زیادہ ہیں، اس کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں، اس کے چینل کو اتنے لوگوں نے دیکھا، اور لوگ آج اشتہار نکال کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں، یہ دیکھو 3 ملین میرے سبسکرائبر ہو گئے، اتنے کروڑ لوگ مجھے دیکھنے والے ہو گئے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اور زیادہ تعداد بڑھائیے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں زیادہ بات کرنا چاہتا کہ اس میں ان کے مادی فوائد کیا ہیں۔ آج کل کے وسائل کے ذریعے سے مادی بھی انکم ہوتی ہے بہت زیادہ، جیسا کہ بہت معتبر لوگوں نے ہمیں اس سلسلے میں آگاہ کیا ہے کہ اس میں کمائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ہر آدمی سبسکرائب کرنے کی بھیک مانگتا ہے، ہر آدمی ویو کرنے کی، دیکھنے کی بھیک مانگتا ہے، یہاں وہاں شیئر کرنے، نشر کرنے کی بھیک مانگتا ہے، یہاں فالو کر لو، وہاں یہ سب مادیت کی بنیاد پر بھی اسے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔